السلام علیکم دوستو، شاہ جی پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. تو ناظرین، پاکستان آ چکا ہے نمبر 1 پہ. پچھلے کچھ سال سے جو ہے نا IDF انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق پاکستان پرسنٹیج میں دنیا میں نمبر 1 پہ ہے، ٹاپ کر رہا ہے. تو یہ جو مرض ہے شوگر، اس نے پاکستان جیسے غریب ملک کو بہت متاثر کیا ہوا ہے. بہت سے لوگ جو ہے ان کی روزمرہ کی زندگی عذاب ہوئی ہے. ایک مرض بھی مہنگا ہے، اور اس کا کیا علاج ہے، اس کا کیا حل ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، پاکستان نمبر 1 پہ کیوں ہے، تو اس پہ ڈسکس کریں گے. آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رامش، کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ ڈائبٹالوجسٹ ہیں. تو ان سے آج فرینڈلی ماحول میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو موذی مرض ہے یہ پاکستان میں دیمک کی طرح کیوں چپک گیا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنے شدید قسم کے پاکستان میں کیوں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا. اس میں لوگوں کی آگاہی کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو مکمل شوگر کے آگاہی دی جائے. جی شکر، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، ٹھیک ہیں جی؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا جو کویشچن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان آخرکار دنیا میں یہ جو ڈائبٹیز ہے اس میں نمبر 1 کیوں ہے پرسنٹیج میں؟ جی یہ بہت ہی تفشیشناک ہے کہ پاکستان موجودہ کچھ سالوں سے نمبر 1 پہ آ رہا ہے. اس کی سب سے جو بڑی وجوہات ہیں، تقریباً 3 سے 4 جو کروڑ ہیں اس میں ہمارے ایڈلٹس آتے ہیں. 3.5 ملین پیپل آلموسٹ ہمارے شوگر کے مرض سے لاحق ہیں. یہ وہ ہیں جن کی تشخیص ہو چکی ہے. اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو تقریباً 20 to 30% لوگ اور ہیں جن کی ابھی تک تشخیص ہی نہیں ہوئی، لیکن جنہوں نے ٹیسٹ نہیں کروائے، جنہوں نے نہ ہی کبھی ٹیسٹ کروائے ہیں، اور جن میں کچھ لوگوں میں تو سب سے پہلے یہ سائلنٹ کلر، خاموش قاتل کے طور پر یہ بیماری کام کر رہی ہے. ان کو بیماری کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. جبکہ بہت سارے لوگوں میں اس کی علامات آ رہی ہیں لیکن وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات بتائیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے مین کویشچن پوچھنا شروع کریں. یہ جو ڈائبٹیز ہے یہ مردوں میں زیادہ ہے یا عورتوں میں؟ دیکھیں، ڈائبٹیز مرد اور عورت دونوں میں ہی زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ فیمیلز میں موٹاپے کی شرح ہمارے یہاں زیادہ پائی جاتی ہے مردوں کی نسبت. خاص طور پہ کچھ شادی شدہ عورتوں میں، ان میں زیادہ موٹاپے کی وجہ سے فیمیلز میں یہ شوگر جو ہے ان کو جلدی لاحق ہو جاتی ہے مردوں کی بنسبت. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اہم سوالات جو ہے نا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بتا دیں، بہت سے لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی اس چیز کو نہیں جانتے ہیں کہ یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کیا فرق ہے، اصل میں یہ کیا ہے؟ ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 میں بہت ہی میجر ڈفرینس یہ ہے کہ ٹائپ 1 بچپن سے ہی ایک بیماری جو بچوں میں لاحق ہو جاتی ہے. اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ شوگر ایک بڑوں کی بیماری ہے، یہ بڑوں کو ہو سکتی ہے، جو ہمارے یہاں متھ پایا جاتا ہے بچوں میں نہیں ہو سکتی. تو جو ٹائپ 1 ہے وہ اکثر بچوں میں پائی جاتی ہے جن کی عمر 5 سال سے لے کر 14 سال تک ہوتی ہے. ٹائپ 2 اس کے بعد لوگوں میں اکثر دیکھی گئی ہے شروع ہوتی ہے، زیادہ تر 30s کے بعد، 30 سال کی عمر کے بعد یہ زیادہ تر لوگوں میں 70 to 80% لوگوں میں دیکھی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی آج کل پروسیس فوڈ بہت زیادہ ہے، ہر بچے گھر میں ہر فرد میں پروسیس فوڈ استعمال کر رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، آئلی چیزیں کھا رہے ہیں، ہمارا لائف سٹائل جو خراب ہو گیا ہے اس وجہ سے ایون کہ 15 سے 20 سال بچوں میں بھی یہ بیماری دیکھی گئی ہے. ٹائپ 1 میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیدائشی طور پر جو نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ نظام صحیح سے بنا ہی نہیں ہوتا، وہ خراب ہوتا ہے، اس میں فالٹ ہوتا ہے، جس وجہ سے ہمارے جسم انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. اس میں جب انسولین کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہہ دیتے ہیں. جو ٹائپ 2 ہوتی ہیں، ہمارے جسم کے اندر اللہ نے جو سسٹم رکھا ہوا ہے وہ کام تو کر رہا ہے لیکن اچھے طریقے سے جس طرح اس کو کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پاتا. ایفیشنسی میں فرق آ جاتا ہے، اس کی ایفیشنسی میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ہمارے جو فیکٹری میں ورکرز ہیں اس میں سے آدھے لوگ کام کر رہے ہیں اور آدھے لوگ بالکل کام نہیں کر رہے ہیں. جو آدھے لوگ کام کر رہے ہیں ان پہ برڈن زیادہ ہوتا ہے، ان پہ بوجھ زیادہ ہوتا ہے. وہ باقی جو آدھے لوگ کام نہیں کر رہے ان کا کام بھی انہیں کرنا پڑتا ہے، جس آور برڈن ہونے کی وجہ سے پیشنٹس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اچھے طریقے سے جسم شوگر کو کنٹرول نہیں کر پاتا. یہ ایک بڑی وجہ دیکھی گئی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب.
اچھا اب یہ تو پتہ چل گیا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ ہے کہ جو بچپن سے ہی آپ کا جسم انسولین پیدا نہیں کر رہا، تو اس کو پھر باہر سے ہی انسولین فیڈ کی جائے گی، انجیکٹ کی جائے گی، ایسا ہی ہے جی یا بالکل. ٹیبلٹ کے ذریعے؟ نہیں، بچوں جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اس میں کوئی بھی ٹیبلٹ کام نہیں کرے گی. ٹیبلٹ انہی امراض میں کام کرتی ہے جس میں آپ کا آلریڈی سسٹم تھوڑا بہت کام کر رہا ہو، اس کو ایک پش دینا ہوتا ہے، ہم نے اس کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے. ایک بندہ کام کر رہا ہے لیکن ہم اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اچھے سے کام کر لے. ایک بندہ ادھر اویلیبل ہی نہیں ہے، اس کو ٹیبلٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں آپ اپنے متعلقہ جو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق چلیں، اس کے بغیر ٹیبلٹس لینا صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، پاکستانی عوام میں جس طرح سے شوگر وائرل ہو چکی ہے، بہت زیادہ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ چلے گی بیماری ہے، تو لوگوں کو کب یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے اور کیا علامات ہوں تو خاص طور پہ کروا لینے چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے خاندانی مزاج پہ فوکس کرنا ہے. آپ کے والدین میں کسی کو اگر شوگر ہے تو باقاعدگی سے اپنا ریگولرلی ٹیسٹ کروایا کریں. اس کا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c، جو 3 سے 6 مہینے بعد ایک ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، جو آپ کا مکمل طور پر شوگر کو مرض کو ڈائگنوز کر سکتا ہے. ایوریج بتاتا ہے، آپ کی مکمل تشخیص بتائے گا کہ آپ پری ڈائبیٹک میں فال کر رہے ہیں یا آپ ڈائبیٹک میں فال کر رہے ہیں یا آپ نان ڈائبیٹک ہے. وہ ایک مکمل جو گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے، یہ ایک HbA1c ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ علامات. ٹیسٹ تو دیکھیں موسٹ آف دا جو پیشنٹ ہیں، ٹیسٹ تو ہم ڈاکٹرز کرتے ہیں تو اس میں شوگر ہماری تشخیص ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سٹوری بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ہر چیز کے پیچھے ایک پس پردہ کہانی ہوتی ہے، تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے. پیشنٹ کو ہم نے اویئر کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے گھر میں آپ کی مسز کو، آپ کے والدین کو یا آپ کے بچوں میں کسی کو بار بار یہ علامات آ رہے ہیں تو آپ نے فوراً سے اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. ان علامات میں سب سے زیادہ اگر بچے کو فریکوینٹ یورینیشن مطلب پیشاب کا بار بار آنا، بڑوں میں تو وہ بھی بار بار جو پیشاب آئے گا وہ واش روم چلے جائیں گے. بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ بار بار بیڈ ویٹنگ، بستر پہ ہی وہ پیشاب وغیرہ ہو جاتا ہے ان کا، تو بچوں میں وہ صحیح طرح سے ہم نوٹ نہیں کر پاتے. ایک تو یہ آپ نے دیکھنا، اگر آپ یا گھر میں کوئی بھی فرد اس کو پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، ضرورت سے زیادہ وہ پانی پی رہا ہے، یا اس کی بھوک جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، یہ بھی الارمنگ ہے. یہ بھی الارمنگ ہے. اس کے بعد پھر وزن میں بہت زیادہ کمی ہو جانا. اگر شوگر کا علاج نہیں ہو رہا تو وزن میں بہت زیادہ کمی سٹارٹنگ میں دیکھی جاتی ہے. ان میں سے اگر کوئی بھی علامات آپ کو آ رہے ہیں تو آپ نے فوراً سے اپنے ٹیسٹ بھی کروانے ہیں اور متعلقہ ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے چلنا ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت اہم سوال ہے، یہ بتائیں کہ جو لوگ ڈائبٹیز ہونے کے باوجود انیشل سٹیجز پہ ان کو سیریس نہیں لیتے تو ان کو پھر بہت جلد کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ایسے بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس، ان کی جو آئی سائٹ ہے، بینائی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو بہت سارے کیسز دیکھیں زخم نہیں بھرتے، ان کو کوئی ایسی چوٹ لگ جاتی ہے جس سے ان کا زخم نہیں بھر پا رہا ہوتا، تو وہ زخم بعد میں اتنا زیادہ ان کے لیے باعث اذیت بن جاتا ہے کہ وہ جگہ کاٹنی بھی پڑ سکتی ہے، تب دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس کے بعد بہت سارے جو مریض ہیں ان میں گردوں کے مسائل پائے جاتے ہیں، شوگر کی وجہ سے گردے خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے ڈائلسس سینٹر میں آج بھی میکسیمم نمبر آف پیشنٹ وہ ہیں جن کو ڈائبیٹک ہیں، شوگر کی وجہ سے وہ اس مرض میں لاحق ہیں. شوگر از خود تو خطرناک ہے، لیکن یہ آگے ایسی بیماریوں میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہے جن سے جان چھڑوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر بیماریوں کی ماں ہوئی. جی بالکل، یہ مدر آف آل ڈیزیز ہے. اس سے دنیا کی شاید ہی کوئی بیماری ہو جو اس سے آگے نہ ہوتی ہو. یعنی کہ اگر آپ اس کو سیریس نہیں لیں گے تو یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، یہ بھی پھر آپ کو سیریس نہیں لے گی. بالکل. زندگی کا پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، اس کے بعد اپنا ڈائٹ پہ خیال کریں. زندگی ایک نعمت ہے، اس کا خیال کریں. اور جن کو شوگر ہو چکی ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، جتنا آپ سٹریس لیں گے یہ اتنا ہی آپ کو تنگ کرے گی. یعنی کہ شوگر ہونے سے آپ اگر کچھ لوگ نا وہ کولیپس کر جاتے ہیں
کہ شاید زندگی ختم ہو گئی ہے، ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے. قابل یہ آپ کو بس ایک لائف سٹائل جو ہے نا اس میں تبدیلی چاہیے، اور کوئی خاص قسم کے اصول آپ نے اپنی لائف سٹائل پہ لگا لینے ہیں، بس یہی ہے ڈاکٹر صاحب. ورنہ اگر ایک شوگر کا پیشنٹ ہے، اگر وہ اپنے آپ کو لائف سٹائل کو مینٹین کر لیتا ہے، ڈاکٹر کی ہدایات مان لیتا ہے، تو وہ ایک نارمل انسان ہی ہے نا. جی بالکل. اس میں بہت سارے ایسے پیشنٹ میں مت پایا جاتا ہے کہ انسولین سے زندگی ختم ہو جائے گی. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بچپن سے لے کر اپنی بڑھاپے تک انسولین لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا پرہیز، اپنا ڈائٹ، اس کے بعد اپنی جو ورزش ہے اس کو معمول بنایا ہوتا ہے اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کہ شوگر کا مرض لاحق ہو گیا تو میری زندگی ختم ہو گئی ہے. اس میں ہمارے بہت سارے انٹرنیشنل جو سیلیبریٹیز ہیں، ہمارے کرکٹرز ہیں، ہمارے جو ایکٹرز ہیں، ان میں بھی کچھ لوگوں کو شوگر ہے، جیسے کہ فواد خان، وہ بھی ڈائبیٹک ہے. اس کے بعد وسیم اکرم جو ہمارے بالر ہیں، بہت بڑے ہمارے لیجنڈ رہ چکے ہیں، وہ بھی ڈائبیٹک ہے. اور ماشاءاللہ ابھی بھی ان کی فٹنس کمال ہے. ماشاءاللہ وہ ان کا روٹین، ان کا ڈائٹ پلان، ایون کہ ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں. بڑی ینگ ایج میں وسیم اکرم کو بھی شوگر ہو گئی تھی. اور فواد خان تو دیکھے نا فلموں میں ہیرو ہے، اور اس کی بہت زیادہ فین فالوئنگ، اور کہیں سے کسی اینگل سے نہیں لگتا کہ وہ کوئی مریض ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شوگر کوئی آپ کو ہو گئی ہے. اگر آپ اس کو شوگر بیماری سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں، لائف سٹائل کو ٹھیک کرتے ہیں، تو جناب یہ پھر دیکھ لیں کتنے کتنے بڑے لوگوں کا، لیکن وہ فٹ ہیں. تو اگر آپ اس کو لے کے ٹینشن لے لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ میری لائف ختم ہو گئی ہے، تو پھر باقی ختم ہو جائیں گے. جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اب نئی تحقیقات کہہ رہی ہیں کہ جو ڈائبٹیز ہے نا، یہ اصل میں غذائی بیماری ہے، جو کہ غذائی بد پرہیزی سے، متوازن کھانا نہ کھانے سے ہوتی ہے. لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ تو موروثی بیماری ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہم اس میں جانا پڑے گا. جی اسی کی بات کریں. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی ایک وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایک انسان پریشان ہوتا ہے، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہو سکتی. ہر انسان کی الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں. کوئی انسان کسی وجہ سے پریشان ہے تو ہم ایک ہی پریشانی جو ہے ایک اسی کے کلاسیفائی نہیں کر سکتے. تو اس کے ہمیں ڈیٹیل میں جانا پڑے گا کہ شوگر کس وجہ سے ہوئی ہے ٹائپ 2. سب سے پہلی وجہ جو ہے بیٹھے رہنا. ہمارا جو لائف سٹائل ہے، اب ہم آفیسز میں بیٹھے رہتے ہیں، چیئرز میں، ایک کمرے تک محدود ہو گئی ہماری زندگی. اس سے زیادہ ہماری زندگی میں کوئی چیز رہی نہیں ہے. اوپر سے موبائل نے بالکل ہی اس کے بعد باندھ دیا. دوسری جو چیز آ جاتی ہے آپ کا مزاج جو ہے خاندانی. خاندانی مزاج میں اگر آپ کے والدین میں، آپ کے گرینڈ فادرز میں، یا آپ کی سسٹر میں، بھائی میں کسی کو شوگر وغیرہ ہے تو آپ رسک پر ہیں، اس میں آپ کو بھی شوگر ہو سکتی ہے. تیسری چیز آ جاتی ہے ہمارا جو لائف سٹائل ہے، اس وجہ سے اب سٹریس بہت زیادہ بڑھ گیا، اوور برڈنڈ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، سٹریس کی وجہ سے، نیند نہ آنے کی وجہ سے، جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں انسومنیا کہتے ہیں، وہ بھی ایک میجر فیکٹر دیکھا گیا ہے شوگر ہونے کی. اس وجہ سے بھی شوگر ہو سکتی ہے. اس کے بعد غذائی، ہماری جو غذائیات ہیں وہ بہت زیادہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہم کھانا لے لیتے ہیں. اس میں میٹھا بھی آ جاتا ہے، گندم بہت زیادہ ہم، جس میں پروسیس جو گندم ہے، جس کو وائٹ فلور ہم کہتے ہیں، وائٹ رائس کہتے ہیں، میدا، بیکری کی چیزیں، جو لوگ یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے چانس زیادہ ہیں. یہ کچھ وجوہات ہیں، صرف غذائیت کی وجہ سے نہیں. یہ ایک مکمل اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے. اس میں غذائیت بھی ہو سکتی ہے، آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہوگا، کچھ خاندانی مزاج بھی اس میں انوالو ہوں گے. اس کے بعد آپ کا سٹریس بھی آئے گا، جس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، صحیح آپ نے بتا دیا ہے. لیکن اب جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، تو اب تو یہ پھر سب کے خاندانی مسئلہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، اب تو کل کو آنے والی پیڑھی کہے گی کہ نہیں، سارم کا ہی جو ہے نا پیرنٹس جو ہے ان کو تو شوگر رہی ہوگی کبھی نہ کبھی. تو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، ایک اور بہت اہم کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی ڈاکٹر جو ہے وہ نیک نیتی سے ڈائبٹیز کا علاج کر رہے ہیں؟ یہ میں سوال کیوں پوچھ رہا ہوں، کیونکہ بہت تنقید ہو رہی ہے
کہ دیکھیں یہی لائف سٹائل لوگوں کا, اسی طرح کا کلچر بنگلہ دیش میں بھی ہے, بھارت میں بھی ہے, لیکن وہاں پر ایڈلٹس میں ڈائبٹیز کی پرسنٹیج 11% 12% ہے, پاکستان میں 30% سے بھی اوپر جا چکی ہے. تو کہیں نہ کہیں سمجھا جاتا ہے یہ کہ ڈاکٹرز اور فارماسوٹیکل والے جو ہے نا, میڈیکل کے جو میڈیسن وغیرہ بناتے ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں بیچ میں پس پردہ کوئی کردار ہے کہ وہ ٹھیک سے یہاں تو مریض کو گائیڈ نہیں کرتے, اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے, یہاں اس کو جان بوجھ کے دوائیوں پہ ہی لگا دیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صاحب کوئی آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسی ان باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں جواب دوں گا کہ کوئی بھی ڈاکٹر بنتا ہے, اس نے ڈاکٹری کے بعد جب اس کو ڈگری ملتی ہے اس میں حلف لینا ہوتا ہے. اس بارے میں شاید آپ کو بھی علم ہوگا. اس حلف میں حلف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو پرائورٹی ہے وہ پیشنٹ کی صحت ہے. اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ میں کوئی بھی ڈاکٹر بغیر کسی وجہ کے میڈیسن ریکمینڈ کرے پیشنٹ کو, خاص طور پہ شوگر کی, کیونکہ شوگر کی جو ادویات ہوتی ہیں وہ آپ بہت سے اسپیسیفک مریضوں کو دے سکتے ہیں. بغیر کسی ضرورت کے دوائی دینا اس کا مطلب پیشنٹ کا نقصان ہوگا. جی صحیح. اور وہ ودن ڈیز پیشنٹ کو پتہ چل جاتا ہے, اور وہ پیشنٹ دوبارہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو پیشنٹ کی حالت کافی کنڈیشن سیریس ہو چکی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے دیکھیں 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی, لیکن میجورٹی کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا پیشنٹ سفر کرے. ایز اے ڈاکٹر ہمیں پیشنٹ کی جتنی پیشنٹ کو فکر ہوتی ہے, ہمیں سیم اتنی ہی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا جو مریض ہے وہ جلد صحت یاب ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے. اب اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اویئرنیس کا بہت بڑا فیکٹر ہے. اب اس میں کچھ جگہ پہ ڈاکٹرز کی بھی غلطیاں ہیں اور بہت جگہ پہ پیشنٹ کی بھی غلطیاں ہیں. کچھ ڈاکٹرز بہت زیادہ ہائیلی ٹرینڈ نہیں ہیں, خاص طور پہ ہمارے چھوٹے سٹیز میں. بڑے سٹیز میں ڈاکٹرز آر ویری ویری ٹرینڈ, دے ناؤ ایچ اینڈ ایوری فیکٹر, دے ٹرینڈ دیئر پیشنٹس. انہوں نے پراپر اویئرنیس سیشن رکھے ہوتے ہیں جس میں ان کا سب سے زیادہ فوکس غذائیت پہ ہوتا ہے, ورزش پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ساتھ ہی وہ ادویات دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ صرف دوائی کھانے سے ہی شوگر نہیں کنٹرول ہوگی. شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہر طرف سے ایفرٹ کرنی پڑے گی. مریض کو بھی زور لگانا پڑے گا, ڈاکٹر کو بھی زور لگانا پڑے گا. ایز اے ڈاکٹر ہم ڈاکٹر جتنے بھی ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ پیشنٹ کو اویئر کریں, گائیڈ کریں کہ آپ نے کتنا کھانا لینا ہے, اس کتنے میل لینے ہیں دن میں, اور اپنی پروسیس فوڈ کے بارے میں اس کو گائیڈ کریں, اس کے ہیزرڈس کے بارے میں اس کو گائیڈ کریں, اس کے نقصانات کے بارے میں بتائیں تاکہ پیشنٹ اویئر ہو. صرف دوائی سے شوگر نہیں کنٹرول ہوگی. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس میں ہمیں دونوں طرف سے ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس میں مسٹیک دونوں پارٹیز کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک کینیڈین ڈاکٹر پاپولر ہوئے ہیں, جیسن فنگ. ان کی ایک تھیوری میں نے اسٹڈی کیا, وہ کہتے ہیں کہ شوگر شکر کی بیماری ہی نہیں ہے. یہ بیماری جو ہے نا یہ انسولین کی ہے کہ, اور اس کا جو علاج ہے وہ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ یا لو کارب ڈائٹ کے ذریعے اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو لو کارب ڈائٹ ہے یہ ڈاکٹر صاحب آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بھی کافی وائرل ہو چکا ہے, لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اویئرنیس دی جا رہی ہے. لیکن میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے خود بھی سروے کیا, جو کچھ دوست جاننے والے شوگر کے مریض ہیں, جب ان سے پوچھتا تو ان کے ڈاکٹرز ان کو زیادہ تر یہ بات کہتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کی شوگر اتنی آ رہی ہے, آپ اتنی انسولین کر دو, آپ یہ ٹیبلٹ شروع کر دو, کیا پرہیز ہے, بس کھاؤ پیو کوئی بات نہیں ہے, سب کچھ کھاؤ بس ٹھیک ہے حساب سے کوئی بات نہیں, اس طرح کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں جب ہاسپٹلس میں جاتا ہوں وہاں کینٹین پہ سموسے, فاسٹ فوڈ, جوس, میٹھی چیزیں وہ ہاسپٹل کی کینٹین میں مل رہی ہیں. کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں, چاہے وہ گورنمنٹ کا ہے پرائیویٹ کا, وہاں پر کینٹین پہ یہی چیزیں مل رہی ہیں. تو وہی چیزیں کھا کے تو بندہ شوگر کروا کے آ گیا. اس کو یہی بتایا گیا کہ یہ شوگر صرف میٹھے سے پھیل رہی ہے. اب آپ نے تو بتا دیا میدا, آٹا, چاول, یہ چیزیں شامل ہیں, اناج اس چیز میں, وہ بھی شوگر بنا رہے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کچھ نہ کچھ تو ہے. ڈاکٹرز ٹھیک طریقے سے جو ہے نا وہ مریض کو زیادہ تر جو ان کے پاس پکے کسٹمر لگے ہوئے ہیں مریض کئی سالوں سے, ان کو ٹھیک طریقے سے ٹریٹ نہیں کرے. یہی وجہ تو نہیں ہے کہیں پرسنٹیج میں اتنا واضح فرق ہے ہمارے ہمسایہ ممالک میں اور ہم میں؟ دیکھیں اس میں اگین وہی بات میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا, اویئرنیس پروگرام ضرور ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرسٹ پرسن ہے جو پیشنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, وہ پیشنٹ کو اگر صحیح گائیڈ کرے گا تو پیشنٹ صحیح طرح سے صحت یاب ہو جائے گا.
اگر وہ گائیڈ نہیں کر پائے گا پیشنٹ صرف دوائیاں ہی لیتا رہ جائے گا اور اس کی جو زندگی ہے وہ پھر بہت زیادہ بدتر سے بدتر ہوتی جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اس پلیٹ فارم سے کیا یہ جو مریض ہیں ڈائبٹیز کے, ان کو یہ پیغام دے سکتے ہیں آپ کہ بھی اگر ان کا ڈاکٹر جس کے پاس وہ کئی عرصے سے جا رہے ہیں, اگر ان کو وہ لو کارب پہ شفٹ نہیں کر رہا یا ان کو ایکسرسائز کا نہیں کہتا اور کہتا ہے کہ یہ بس میڈیسن کھائیں, یہ آپ کی ڈوز بڑھا دی ہے اور آپ سکون سے رہیں, آپ کے ٹیسٹ ٹھیک آ رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو دوائی کے ذریعے وہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں, اصل میں تو ان سے بہتر ہے کہ ان کو دوائی کے ساتھ تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹی کروائی جائے, خوراک میں پرہیز کروایا جائے تاکہ ان کے ٹیسٹ ریئل میں ٹھیک ہو جائیں. تو اگر ان کا ڈاکٹر ان کو نہیں ایسی چیز کہتا تو ان کو ڈاکٹر چینج کر لینا چاہیے کہ نہیں؟ جی بالکل, ان کو ڈاکٹر سب سے پہلے تو اپنے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا اس کا حل دوائی ہی ہے. جہاں وہ جا رہے ہیں ان سے پہلے کویسچن کریں, سوال کریں کہ ڈاکٹر صاحب دوائی کے ساتھ ساتھ اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے, کیا میری دوائیاں کم ہو سکتی ہیں, کیا میرے انسولین کے جو یونٹ ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. تو جب تک وہ سوال نہیں کریں گے تب تک ان کو ان کا جواب نہیں ملے گا. تو اگر وہ ڈاکٹر صاحب ان کو جواب صحیح سے نہیں دیتے یا ان کو کوئی ڈائٹ پلان نہیں دیتے تو پھر ضرور ان کو اپنا متعلقہ جو شوگر کے اسپیشلسٹ ہیں, ڈائبٹولوجسٹ ہیں, ان سے اپنا ایک بار معائنہ کروائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب ایک اور بہت اہم سوال کہ پاکستان تو اتنی زیادہ لوگوں میں شوگر ہے جنہوں نے, اور ان کو بھی ہے جنہوں نے چیک نہیں کروایا, حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ کیا حکومت کوئی اویئرنیس کر رہی ہے, کچھ کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ تو اس فیلڈ میں ہیں تو آپ بہتر سمجھ لیں گے, گورنمنٹ لیول پہ کوئی اس کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے یا وہ بھی سنا ہے کہ صرف دوائیاں ہی دینے شروع کر دی انہوں نے بھی؟ گورنمنٹ لیول پہ اس پہ کام ہو رہا ہے بٹ اتنا سیٹسفیکٹری نہیں ہے. جس حد تک ہونا چاہیے اتنا کام نہیں ہو رہا. اس کے لیے گورنمنٹ نے NCD کلینک بنائے ہوئے ہیں, ہر DHQ ہاسپٹلس میں, ہر ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں موجود ہیں, لیکن وہاں پہ جو پیشنٹ کی اویئرنیس ہے اس لیول پہ نہیں ہو رہی. انہوں نے ڈائٹیشنس کو بٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میڈیسن بھی فری آف کاسٹ پیشنٹس کو اویلیبل ہوئے ہیں, مل رہی ہیں پیشنٹس کو, لیکن اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں ڈاکٹر کی طرف سے بھی ایفرٹ میں کمی ہے اور پیشنٹ کی طرف سے بھی ایفرٹ میں کمی ہے. پیشنٹ کا بھی ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے میڈیسن لینے سے ٹھیک ہو جائے گی یا پھر ہم ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کریں گے ٹھیک ہو جائے گی. اس میں ہومیوپیتھک میڈیسن کا اور گھر میں جو ہومیوپیتھک دوائیاں جو خود لوگ اپنی طرف سے میڈیسن بنا لیتے ہیں کہ اس سے کریلے کا جوس پینے سے میری شوگر ٹھیک ہو جائے گی. یہ تھوڑی ڈاکٹر صاحب, اب تو یہ آپ نے جو بات کری اس سے ایک بہت زبردست سوال پیدا ہو گیا کہ یہ جو متھ ہیں ابھی آپ نے شروع کیے ہیں اس کو آپ نے پوری بتانا ہے. جو سادہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں, میں نے خود سنا ہے کہ جناب چینی کی بجائے شکر کھا لو, شوگر نہیں ہوگی. مٹھائی کی جگہ فروٹ کھا لو اور فروٹ کا بھی جوس نکال کے پی لو تو شوگر نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ریسرچز ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے. اگر آپ تو ڈاکٹر, آپ کو پتا ہوگا, وہ کہتے ہیں جوس پینا وہ بھی شوگر بڑھائے گا, اسپائک کرے گا, شکر بھی نقصان کرے گی. تو یہ متھ غلط ہے, یہ بھی آپ پیغام دیجیے اور یہ کریلے کے جوس وغیرہ کو بھی کلیئر کیجیے. سب سے پہلے تو ہم انٹرنیشنل گائیڈ لائنس پہ آ جاتے ہیں. جی بالکل, انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ جو جوسز وغیرہ ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ جتنی یہ پروسیسڈ فوڈز ہیں یہ ساری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں کریلے کے جوس پہ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, میتھی دانہ, کریلے کا جوس, ٹھیک ہے, اور جتنی کڑوی چیزیں ہیں یہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں لیکن ایک حد تک, اور اس کے ساتھ ادویات لینا بہت ضروری ہے. ادویات کے بغیر یہ چیزیں آپ کو ہیلپ نہیں کریں گی. اس کے بعد آ جاتے ہیں شکر کی طرف, شہد کی طرف کہ چینی کی جگہ ہمارا جو جسم ہے جو چیز کاربوہائیڈریٹ ہے, کاربوہائیڈریٹ میں آپ کی شوگر بھی آ جائے گی, شکر بھی آ جائے گی, شہد بھی آ جائے گا. جسم کو نہیں پتہ کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, اس کو تو شوگر سے مطلب ہے. جسم میں ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں وہ جسم میں جا کے جب اس ٹوٹے گی, جسم اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا, ہضم کرنے کی کوشش, اس میں سے شوگر ہی نکلنی ہے. تو وہ جسم کے لیے وہ شوگر نقصان دہ ہے, ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اب بہت اہم سوال, پری ڈائبٹیز کیا ہے اور کیا اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ پری ڈائبٹیز وہ ہیں کہ آپ کے بلڈ کے اندر شوگر کی مقدار بڑھ چکی ہے
لیکن وہ جو شوگر کی مقدار بڑھی ہے اس نے ابھی ڈائبٹیز کی شکل اختیار نہیں کی. ابھی آپ کو شوگر کی مرض لاحق نہیں ہوئی, صرف وقتی طور پہ آپ کے بلڈ کے اندر شوگر بڑھ چکی ہے. تو یہ ریورس اس کو کیسے کرنا ہے, یہ ایک سگنل ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ سگنل مل گیا, وارننگ مل گئی کہ آپ اپنے معاملات کو سیدھے کریں اور اس کو کنٹرول کریں, اور اس سے کنٹرول کرنے سے آپ شوگر سے ساری زندگی کے لیے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد بیٹھے رہنا یہ کام نہیں کرنا, اٹھنا ہے, سیر کرنی ہے, ورزش کرنی ہے, ڈیلی معمول بنانا ہے اس کو. پروسیس فوڈ, بہت زیادہ میٹھا, کولڈ ڈرنکس, بہت زیادہ وائٹ فلور آٹا, اس چیزوں کو استعمال کم کرنا ہے, کم کریں. اس کو استعمال کم کرنے سے, آپ کو ڈیلی ورزش کرنے سے تو یہ ریورس ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اب ایک اور بہت عجوبہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں آج میں, وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو ہم نے ڈائبٹیز پہ کر لیں. کچھ ایسے لوگ ہیں, جس میں میرا ایک دوست ہے, ڈاکٹر ہے, آپ ان کو جانتے ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. اس طرح کے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ہر طرح کا فوڈ کھاتے ہیں, فاسٹ فوڈ بھی کھائیں گے, ہر طرح کا فوڈ کھائیں گے, لیکن نہ وہ موٹے ہوتے ہیں, نہ ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کیا چکر ہے؟ اس میں ہمارے خاندانی مزاج آ جاتے ہیں. خاندانی مزاج میں ہوتے ہیں ہمارے جینیٹکس, جین کی مثال میں ایسے دوں گا کہ ہمارے گھر میں ایک ریسیپی ہے کھانا بنانے کی, وہ اسی ریسیپی سے اس کا گھر کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ سیم رہتا ہے, ڈیلی وہی کھانا بنتا ہے, روٹی بنانے کا طریقہ. اسی طرح انسولین پیدا کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے اندر ہمارے باپ داداؤں میں جو چلتا آ رہا ہے وہ ہمیں ملا ہوتا ہے ہماری وراثت میں. وہ جو ریسیپی ہے, جو ہمارے جینز ہیں, اگر تو وہ کمزور ہیں, تو ہمارے باپ دادا میں کسی کو شوگر رہ چکی ہے تو ہمیں پھر چانس زیادہ ہے کہ ہمیں شوگر ہو سکتی ہے. لیکن جن میں جینز جو ہیں اسٹرانگ ہیں, ان میں شوگر لاحق نہیں ہو سکتے. میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, میٹھا کھانے سے آپ کے چانسز بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو خاندانی شوگر ہے یا آپ کا موٹاپا زیادہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کافی اہم ٹاپک میں ہماری کافی لمبی پوڈ کاسٹ ہو چکی ہے. اب بالکل لاسٹ وہ آپ سے جو سوال ہے یا آپ سے ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اب لوگوں کو مختصراً بتا دیں, جن کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے ان کے لیے کیا مشورہ ہے, جن کو پری ڈائبٹیز ہے ان کے لیے کیا مشورہ ہے, اور جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ اس مرض سے کیسے بچ سکتے ہیں لمبے عرصے تک, ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ سب سے پہلے تو جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ ایک تو میڈیسن اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق لازمی کھائیں. دوسرا, میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ نے ورزش بھی کرنی ہے, واک کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی جو غذائیت ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اور بیٹھے نہیں رہنا, چلنا ہے, اٹھنا ہے, سیر کرنی ہے. اس کے بعد جو آ جاتے ہیں پری ڈائبیٹک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کو وقت سے پہلے, ڈائبٹیز ہونے سے پہلے وارننگ مل گئی ہے, کیونکہ یہ آلموسٹ سائلنٹ کلر ہے, خاموش قاتل ہے. وارننگ بھی ہر پیشنٹ کو نہیں ملتی. جن کو وارننگ مل گئی ہے, پری ڈائبیٹک ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہے, وہ جلد از جلد اپنی جو غذائیت ہیں اس پہ کنٹرول کریں, لائف سٹائل چینج ورزش کریں اور لائف سٹائل چینج کریں اپنا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ڈائبٹیز ریورس ہو جائے گی. اس کے بعد وہ لوگ جن کو شوگر نہیں ہے وہ بھی اوائڈ کریں پروسیس فوڈ کھانے سے. اگر تو خاندان میں شوگر ہے تو آپ تو بالکل اوائڈ کریں. اگر خاندانی شوگر نہیں بھی ہے تو ورزش کو اپنا معمول بنائیں, چہل قدمی کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں بہت اچھی پوڈ کاسٹ ہوگی, آپ اپنا کلینک کا ایڈریس بھی بتائیں کدھر ہے اور کلینک کا نام کیا ہے, کیونکہ دیکھیں نا کچھ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ ویڈیو دیکھے تو وہ کہ یار اس ڈاکٹر صاحب کو تو انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے مجھے پوری تفصیل, میں تو ان سے ملنا چاہتا تھا, مشورہ کرنا چاہتا تھا, تو آپ ذرا یہ بھی اپنا نا تھوڑا سا بتا دیں. جی, کلینک کا نام شرف الدین کلینک ہے. یہ میں نے اپنے گرینڈ فادر کے نام پہ رکھا ہوا ہے کلینک. ماشاءاللہ. یہ گرو بازار ننکانہ صاحب میں کلینک ہے, آغا خان لیبارٹری کے بالکل پاس. ٹھیک ہے. لو ناظرین, امید ہے آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ, ایسے ٹاپک کے ساتھ کہ جو آپ کی رہنمائی کے لیے یا آپ کے فائدے کے لیے کوئی ایشو ہو, تو اس ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے پوڈ کاسٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.